نبوت کو منصوب تخلیل علل بالتخلیل کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ستاروں کو نبوت قرار دیا ہے اور نبوت کو ستارے قرار دیا ہے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ سورہ فجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کی، واللیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، واللیال، لیل کی جمع واللیال ہے، 10 لیل کی قسم۔ قرآن میں 11 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، 12ویں رات نہیں ہے۔ 10 راتیں یہ ہیں اور 11ویں رات وہ ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها، یعنی کہ کل 11 راتیں ہیں۔ اللہ ان 11 راتوں کی قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ توجہ، میرا ساتھ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 11 راتوں کی قسم کھانے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا شعور کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی رات سے مراد بطول، توجہ کر رہے جانے محترم، میں تفصیل اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ سمجھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اللیلۃ القدر هو الفاطمۃ، لیلۃ القدر سے مراد ہے فاطمہ، ستاروں سے مراد ہے نبوت، السماء هو والولاء علی بن ابی طالب، آسمان سے مراد ہے علی، ستاروں سے مراد ہے نبوت، رات سے مراد ہے بطول، القمر هو والعباس، چاند سے مراد ہے عباس۔ توجہ نہیں کی آپ نے جانے محترم، یا جی جزاک اللہ، بسم اللہ۔ النجم، توجہ کر رہے جانے محترم، میں جو سمجھ گئے ان کو میں داد دیتا ہوں، 5 منٹ میں نے آپ سے مانگے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ستاروں سے مراد نبوت ہے، چاند سے مراد جزاک اللہ، چاند سے مراد عباس ہے، رات سے مراد، یعنی دنیا کا نظام ہی 14 ہے۔ جزاک اللہ۔ کائنات کا نظام رات بھی یہی ہے، توجہ کرے جانے محترم یا نہیں؟ الفجر، یعنی میں اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا چلوں، معصوم سے پوچھا کہ مولا نمازیں 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں؟ کہ چادر میں 6 ہوتی تو نمازیں بھی 6 ہوتی۔ فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد محمد، عصر سے مراد حسن، مغرب سے مراد فاطمہ، عشاء سے مراد علی، جمعہ سے مراد امام زمانہ۔ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، تیسرا دن ہے اور مجلس آگے بڑھ چکی ہے۔
رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں کیا جانے کہ آل محمد کیا ہے. معصوم فرماتے انا فجر، فجر ہم ہیں. انا ظہر، ظہر ہم ہیں. انا عصر، عصر ہم ہیں. انا مغرب، ہم مغرب ہیں. انا عشاء، ہم عشاء ہیں. انا لیل، ہم رات ہیں. انا صبح، ہم صبح ہیں. انا لمت، ہم دن ہیں. انا شمس، ہم سورج ہیں. انا القمر، ہم چاند ہیں. انا ہووا، ہووا انا. وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم وہ بنے، اس کا دل چاہتا ہے میں یہ بن جاؤں. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں. میں ایک مجلس میں نے بات کی تھی سجاد شاہ جی، مولا سے پوچھا کہ مولا قصر کیا ہے، غلو کیا ہے؟ کہا قصر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کہا جائے، غلو یہ ہے کہ اللہ کو ہم کہا جائے. اور جو نہیں سمجھے اچھا ہوا کہ نہیں سمجھے. توہین ہے آل محمد کو وہ کہنا، عزت ہے اس کو یہ کہنا. سمجھو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہر بندے کو اپنے عقیدے کے پرچار کی اجازت ہے. توجہ ہے میں نہیں. یہاں امام زمانہ بیٹھے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں کہ کون حلالی ہے. اور پتہ تبھی چلے گا جب زبان سے گویا ہوگا، چہرے کی مسکان سے پتہ چلے گا نا. توجہ ہے ظالم محترم. نجم سے مراد نبوت ہے. بات بھولے تو نہیں آپ لوگ. نجم سے مراد نبوت ہے. سماوات سے مراد ولایت ہے. لیل سے مراد عطرت ہے، عصمت ہے. نمازوں سے مراد آل محمد ہیں. توجہ نہیں کر جانے میں. بلکہ ایک بات اور یاد آ گئی، موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں، اس کے لیے معذرت ہے. ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہے یوشا بن سنان. کیا نام ہے؟ یوشا بن سنان. 3 دن پریشان ہے. رسول کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ صبح کی نماز 3 دن ہو گئے باطل ہو رہی ہے. رسول نے کہا کیسے؟ کہ جب میں صبح کا وضو کرتا ہوں تو جب میں اللہ اکبر کرتا ہوں تو زبان سے اللہ اکبر نہیں نکلتا. کا کیا نکلتا ہے؟ کا آل عمران.
پھر میں کہتا الحمدللہ کہنا ہوتا ہے تو الحمدللہ نہیں نکلتا، نکلتا ہے ابو المطلب۔ الرحمن کہنا ہوتا ہے تو الرحمن نہیں نکلتا علی۔ رحیم کہنا ہوتا ہے تو رحیم نہیں آتا حسن۔ یعنی کہ آپ کے خاندان کے نام لیتا رہتا ہوں، بتائیے یہ نماز قبول ہے یا نہیں؟ کہہ دوں جملہ؟ میں نے کہا نا مقصر مر جائے تو مر جائے، 6-7 FIR اور بھی ہوں تو علی باقر کو قبول ہے۔ کسی سے ڈرنے والا میں ہوں نہیں، میری عمر پہ جائیے گا نہیں۔ رسول نے کہا صدق کا قبلت الحاظ الصلاۃ ہی، یوشا یہی تو نماز ہے، قبلت للہ جو غیبت میں رہ کے وہ ادا کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ بھی یہی نماز پڑھ رہا ہے، درود نہیں، درود فارسی کا لفظ ہے بھائی، اصل لفظ تو یصلو ہے۔ یصلو نماز کو کہتے ہیں، یصلو رکوع کو کہتے ہیں، یصلو سجدے کو کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یصلو کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، یصلو کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، المنجد اٹھا کے دیکھیے۔ یصلو کا مطلب ہے الذات ہی بنفیت ہی اول یتقدر قلم۔ یصلو کا مطلب ہے اپنی ذات کی نفی کرنا، وہ ان کے لیے یصلو کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ اس کی اولاد نہیں تو یہ دے دے تو اسے لکھنا پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ کسی کو اونٹ دیتے ہیں تو اسے لکھنا پڑ جاتا ہے۔ نجم سے مراد نبوت ہے، توجہ ہے زن محترم، نجم سے مراد، لیل سے مراد عصمت، سماوات سے مراد ولایت ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں ہے، آپ کو پتہ یہ خیبر خندق مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے، گھبرائے گا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت قاہرہ یہی ہے اور اسے سننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مقصر اسے ہی دبانا چاہتا ہے۔ یہ منبر جو ہے طہارت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ولایت بیان کرنے کے لیے، طہارت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، خالی کے طہارت بیان کرنے کے لیے ہے۔ طہارت کے لیے محراب بنا ہوا ہے، ایک میں اصل بیان ہو، ایک میں فروع بیان ہو، حقیقت یہی ہے، توجہ ہے یا نہیں۔ النبوت ہو والنجم، نبوت سے مراد ستارے ہیں۔ الآدم صفات صفت ہی، آدم کا سب سے بڑا فضیلت نامہ کیا ہے؟ آدم کی فضیلت یہ ہے کہ اسے معصوم نے جھکا، معصومین نے سجدہ کیا۔ 2 منٹ کی تمہید ہے اور آج ہم عرش پہ جانے والے ہیں، سیڑھیاں لگ چکی ہیں، توجہ کیجیے گا، بس اس سیڑھی تک پہنچنا ہے اور عرش پہ ہم گئے۔ آدم کی فضیلت کیا ہے کہ اسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ الفضیلت الآدم یسجد الملائکۃ، فرشتے جھکے۔ السنن الفضیلت ہی هو السفینۃ النجا، نوح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے کشتی بنائی نجات کے لیے۔ الابراہیم فضیلت المعمار القابۃ، ابراہیم کی صفت عالیہ، صفت قبرا یہ ہے کہ اس نے اس بھے گھر کا گھر بنایا۔ الموسیٰ تو فضیلت ہو وللہ فی العین للہ،
موسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھا کرتا تھا۔ الفضیلت یمسہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خالق ہیں۔ الامہ محمد المصطفیٰ صفات المحمود، اور محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد سے محمود نظر آتا ہے۔ علی الفضیلت ہی اور فضیلت الام ہے وجود اللہ، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کا جسم ہے۔ یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کی فضیلتوں کو جمع کیا جائے تو فضائل بنتا ہے، فضائل کو نچوڑ لیا جائے تو فضل بنتا ہے۔ زہرا کے بیٹے کو ابو الفضل کہتے ہیں۔ آدم سے محمد تک کی فضیلتیں جس میں جمع ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اس لیے عباس کہتے ہیں کہ عباس کے خالق کا نام اللہ نہیں ہے، عباس کے خالق کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو بنایا ہے۔ توجہ کر رہے جانے موتے میں نہیں۔ اور اس کا میں بڑا لطیف ایک جملہ کہتا ہے، چنو علی بادشاہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ رات سے مراد کیا ہے؟ علی اکثر کہا کرتے تھے رات گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے جی محترم۔ اے رات گواہ، رات سے مراد رات نہیں ہے۔ اے فاطمہ گواہ رہنا میں سویا نہیں۔ اور سیدہ اکثر دعا کیا کرتے تھی البو سے ہی ینتمہ القمر، اے چاند تو بھی گواہ رہنا کہ میں بھی تیری محبت میں سوئی نہیں ہوں۔ کیا ہو جو نہیں سمجھے ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں چاند گواہ رہنا، چاند سے مراد عباس۔ کف ہم وزن ہوگا، کف ہم وزن ہوتا ہے۔ توجہ ہے ظالم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آئمہ نے نبیوں نے شادیاں بہت کی یا کم کی، زیادہ کی، یہ میرا میٹر نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا مولا کا قول جانتا ہوں کہ مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی ازواج معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں؟ مولا نے ایک ہی بات کہی، مولا نے کہا سب کو چھوڑ دو، ایک بات ذہن رکھو کہ ہماری ازواج میں سے جس کے بدن سے بچہ ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتی۔ آپ نے توجہ نہیں کی۔ اٹھا کے دیکھیے آل محمد کی ہر مستور وہی ماں ہے جو معصومہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں موتی میں نہیں، بس اب تھوڑی معراج کر لیں، توجہ کیجیے گا۔ سیڑھی تیار ہے اور سیڑھی کے بالکل پاس ہو چکے ہیں۔ گھر میں جناب زینب بیٹھی ہیں، جناب کلثوم، جناب حسن، جناب حسین اور جناب عباس بیٹھے ہیں۔ چاروں بہن بھائی عباس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا مولا جو میں نقشہ باندھنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے یہ میری بات سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بلا تشبیہ کوئی کتاب نہیں ہے مگر میرے ہاتھوں کوئی بلا تشبیہ کتاب سمجھیے گا۔ جناب زینب عباس کی طرف دیکھ کے کہتے یا عباس تخلق قبلت التزویج، کیا ابھی بھی تم راضی نہیں ہوگے شادی کے لیے؟ تو فوراً حسن بولتے ہیں تزویج تو قبلت التزویج ہی، کیا تم ابھی تک نہیں راضی ہوگے؟ حسین بھی یہی بولتے ہیں، رقیہ بھی یہی بولتی ہیں۔ وَيَدْخُلُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبَ، علی بھی آ کے بیٹھ گئے۔ سب نے کہا کہ عباس شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ عباس آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تزویج تو قبلت مل خالق ہی، جو میرے خالق کی مرضی ہوگی عباس حاضر ہے، مگر بابا شادی میری اس سے کیجیے گا جو عباس جیسی ہو۔
توجہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نہ سمجھیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہوگا، اور میری بہت بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے وہ روایت آپ کو بتا دی، یہ میں پہلے ہی اعتراف کر لیتا ہوں، مگر جو ایماندار مومن ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ علی بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے کہ تم جیسی زوجہ چاہیے، یا زینب سکھ کہی فی القرآن، اے میری زینب قرآن لانا ذرا۔ قرآن ہاتھ میں لیا، اللہ کے ہاتھوں نے۔ جو سمجھیں گے، میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ جملہ نہیں سمجھے تو میں مصائب شروع کر دوں گا، کیونکہ میرے لفظ بڑے قیمتی ہیں اور میں نے راتوں کو کالی کر کر کے یہ پات پیا ہے۔ میں نے کتاب کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں پڑھ پڑھ کے، اور اگر یہ جملے ضائع ہو گئے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ علی بادشاہ نے ہاتھ میں قرآن لیا، دونوں ثانیہ زہرا بھی بیٹھی ہیں، محمد کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، زہرا کے بیٹے کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ جو ہی کہا نا عباس تم جیسی چاہیے، کہا جی مولا مجھ جیسی ہونی چاہیے۔ علی نے قرآن کی طرف دیکھا، کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن کھولا، اندر سے ایک مستور برآمد ہوئی، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو جوان میں؟ جزاک اللہ۔ قرآن کو کھولا تو اندر سے بی بی برآمد ہوئی۔ سیدہ زینب کی زبان سے فوراً نکلا ہاذہ لبابہ۔ لبابہ کہتے ہیں قرآن سے نکلی ہوئی۔ آپ نے توجہ نہیں کی عزیزان محترم، قرآن سے نکلی۔ لبابہ کا مطلب ہے قرآن سے۔ قرآن کی حفاظت بھی دے سکتا۔ واہ جی واہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ لبابہ کہتے ہیں، لبابہ کے دو ترجمے ہیں، ایک قرآن سے نکلی ہوئی، دوسری سمندر کی آخری تہہ میں جو موتی چھپا ہوتا ہے، اس موتی کو عربی میں لبابہ کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کرے جانے محترم، توجہ کرے جانے محترم یا نہیں؟ اور بی بی جب برآمد ہوئی تو بی بی نے ایک چادر لے رکھی تھی، اس چادر پہ لکھا ہوا تھا ہاذہ قل ھو اللہ احد، ایک ہی ہے، پوری کائنات میں یہ ایک ہی ہے، احدیت پہ ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ لوگ زمانے سے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ہے۔ سرکار جب اتنا کچھ ہو گیا تو نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو سمجھ گئے ان کو میں بتا دیتا ہوں، نکاح کیا پڑھنا، علی شامل،
توجہ نہیں کر رہے، بلکہ میں یوں کہتا چلوں، لبابہ علی کی مخلوق ہے، عباس بطول کی مخلوق ہے، توجہ کر رہے جانے موت میں لبابہ سیدہ علی کی مخلوق اور عباس نبوت کی کان امامت کی جزاک اللہ سرکار، وہ کان نبوت اور کان رسالت اور لفظوں میں ہے، وہ ان لفظوں میں نہیں ہے۔ اس نبوت سے مراد نبوت کلیہ نہیں ہے، آدم سے عیسیٰ تک کی جرت ہی نہیں کہ بطول کو دیکھ سکیں۔ نبیوں کو بطول کا نام لینے کی اجازت نہیں، کان سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب یہ بات ایسے بات نکل گئی، اس کو تھوڑی سی بڑھاتا چلو تاکہ اعتراض نہ ہو جائے، یا پہ بات تھوڑی روک کے مجھے بتا دیجیے کہ کہاں میں نے بات چھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھول بھی جاتا ہوں میں، ذہن کمزور ہے۔ یہ جو ہے نا معدن الرسالہ، معدن النبوہ، اس سے مراد آدم سے عیسیٰ تک نہیں ہے۔ کان سے ایک ہیرا نہیں نکلتا، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بطول جسے اپنا کہہ دے وہ نبی ہے۔ بطول جسے اپنا کہہ دے اسے رسول کہتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، من جزویہ ہے، من بازیہ ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے، من سے ہوتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، باؤ کا فلم باؤ مجمز خلا ربا حشم من ادافی ان اللہ تعالی، عربی گرامر ہے یہ۔ اسی عربی گرامر میں من جو ہے یہ حروف جر ہے، اس سے مراد سے ہوتا ہے، چنا ہوا۔ محمد جیسوں میں سے محمد کو چنا ہے، آدم سے عیسیٰ تک محمد جیسے نہیں ہے۔ پوچھا گیا سرکار وہ کون سے رسول ہیں جن میں سے آپ ہو؟ کہ حسین منی وانا من الحسین، علی منی والا من ہو، فاطمہ منی والا من ہو۔ اس گھرانے کا حسن بھی رسول، اس گھرانے کا حسین بھی رسول، اس گھرانے کا علی اکبر بھی رسول، اس گھرانے کا علی اصغر بھی رسول۔ ارے یہ تو دور کی بات، مفاتی اٹھا کے دیکھیے، حور کی زیارت ہے، السلام علیکہ یا حر رسول اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ. توجہ نہیں کرے سرکار, گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے. ان کا حر بھی رسول, ان کا حبیب بھی رسول, ان کا جان بھی رسول. دل چاہیے, ہمت چاہیے. ماں نے ناد علی پڑھ کے پلایا ہے, گنگا رام دیکھ کر نہیں پلایا مجھے. بطول سے جو مت ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں. بطول جسے اپنا کہہ دے اسے نبی کہتے ہیں. تبھی تو مفاتی میں ایک اور زیارت ہے کہ حسین اکثر معتجز کو دیکھ کے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا حیوان الحسن, اے جانوروں کے رسول حسین کا سلام.